السلام علیکم نئی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج بھی ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو تھوڑا جو ہے وہ ڈرائی ہوا تھا، تو سوچا کہ چلو آج وہ گروسری شاپنگ کر لیں، تو مارکیٹس کی طرف جاتے ہیں، دو تین مارکیٹس، تو سپر مارکیٹ سے موسٹلی ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ وہاں کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سب جو ساری چیزیں ایک ہی پلیس سے مل جاتی ہیں، اور کچھ کمپنی نے اس پر آف بھی لگایا ہوتا ہے، تو کافی اچھے پرائس میں آپ سب کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، کافی کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی کریں، سپر مارکیٹ کو، سپر سٹور کو پریفرنس دیا کریں، تاکہ آپ لوگ بھی بچت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ کافی روڈ اب ڈرائی ہو گیا، صبح سے حالانکہ کافی بارش تھی، تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتاؤں گی کہ گھر کو کیسے چلاتے ہیں یا اپنے بجٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں غریب لوگوں جو ہے وہ بھی، ان کے لیے بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ گھر کو چلانا، کیونکہ آج کے دور میں گھر کو چلانا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اور یہ بہت ٹف ٹاسک ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو اچھے سے مینیج کر لیں گے تو ان پرابلمس کو کافی حد تک ہم سولو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ اپنے بجٹ کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں اپنی آمدنی کے اکارڈنگ۔ تو پہلی اور سب سے اہم ٹپ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی آمدنی کو اور خرچ کو اپنے بجٹ کے مطابق بنانا ہے۔ آپ نے مطلب اس کو لکھ لیں آپ کسی جگہ پہ کہ ہماری ایک منتھ کی انکم اتنی ہے اور ہمارا خرچ اتنا ہے، اور یہ پیسے جو ہیں وہ اس خرچ کے لیے یوز ہوں گے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان سے بچیں۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے کہ جتنا ہو سکے یہ کوشش کریں کہ گھر پہ کھانا بنائیں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، سستا کھانا بنائیں جتنا بھی ہو سکے۔ اس سے یہ بینیفٹ ہوگا، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ اچھا ہے، اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی، تو باہر کے کھانے سے اوائڈ کریں۔ نمبر تھرڈ یہ ہے کہ اپنے کپڑے اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ضروری، وہ آپ ہول سیل مارکیٹ یا پھر پرانے بازار سے خریدیں، جیسے کہ لنڈے بازار سے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے آپ کو سستے داموں مل جاتے ہیں۔ نمبر 4 ٹپ یہ ہے کہ اپنے جو گھریلو چیزیں ہیں یا کپڑے وغیرہ ہیں ان کو دوبارہ استعمال میں لائیں۔ جیسے ایک ری سائیکلنگ ہوتا ہے کہ آپ جو کپڑے نہیں پہن رہے، جو کپڑے یوز نہیں کر رہے، تو ان کو ویسٹ کرنے سے اچھا ہے آپ اس کو اور ضرورت کے لیے استعمال کر لیں، جیسے صفائی وغیرہ کے لیے کپڑے استعمال کر لیں، اور خالی باٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو آپ اسٹور کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کے کھلونے، کپڑے اور کچن کی چیزیں جو ہیں اور دیگر چیزیں، سامان جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپس میں بانٹنے سے بھی خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ پانی کو، بجلی اور گیس وغیرہ کو احتیاط سے استعمال کریں، پانی کو زیادہ ویسٹ نہ کریں۔ صبح آپ اگر ایک دفعہ ٹینک بھر لیتے ہیں تو وہ سارا یوز ہو جاتا ہے، اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ پانی کی بچت ہو جائے گی، اور گیس یا بجلی کی بچت ہو جائے گی، دوبارہ آئے گی، اور ضروری بلب وغیرہ ہیں، فین یوز نہیں کر رہے تو ان کو آف رکھیں، اور فریج وغیرہ بھی بہت استعمال نہ کریں، ان کو بھی احتیاط برتنی۔ نمبر 7 ٹپ یہ ہے کہ جو گھر میں لیڈیز ہیں، خواتین اور نوجوان ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں
اگر عورتیں جو ہے وہ بھی مرد کا ساتھ دیں، ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوں تو ہی گھر چل سکتا ہے۔ جتنے کھانے والے ہوں اتنے ہی کمانے والے ہونے چاہیے، کیونکہ ایسا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ایسے بیلنس ہم کر سکتے ہیں اور ایسے ہی مینیج کر سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں بجٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے قرضہ لیں یا مختلف پرابلم کا شکار ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں خود سے ہی اپنا بجٹ خود مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی ہنر سیکھنا چاہیے، جیسے لیڈیز ہیں وہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں، آن لائن کام کر سکتی ہیں، کھانا پکا کے بیچ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتی ہیں۔ کوئی بھی اسکل سیکھ لیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے گھر کو چلانے میں۔ نمبر 8 ٹپ یہ ہے کہ روزمرہ کی اشیاء جو ہیں وہ تھوک سے خریدیں۔ تھوک میں خریدنے سے بھی آپ کو بچت ہو جاتی ہے، ہول سیل میں مل جاتا ہے، جیسے آٹا، چاول، چینی وغیرہ آپ تھوک سے خریدیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 9 پہ یہ ہے کہ اگر کہ صدقہ، زکوٰۃ اور دیگر جو اسکیمیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، مطلب اگر آپ واقعی میں ضرورت مند ہیں تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ ہے یا پھر دیگر سوشل ویلفیئر پروگرامز سے رجوع کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 اور لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور محنت جاری رکھیں۔ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، انسان کے اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے وہ لائف میں چلتا رہتا ہے، تو ہمیشہ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں اور ہمت نہیں ہارنی۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ بھی ضرور ملے گا، اور ان باتوں کو فالو کرتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، کیونکہ رزق جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ تو ضرور ملتا ہے، اور اپنے آپ کو فضول باتوں میں، ٹینشن میں نہ الجھائیں اور ہمیشہ اچھا سوچیں۔ تو ہم لوگ بھی کافی دیر سے مارکیٹ میں گھوم رہے تھے، تو کچھ ہم نے چیزیں لے لی ہیں، تو یہاں سے کافی جو ہے وہ چیزیں اچھی پرائز میں اور اچھی کوالٹی کی مل جاتی ہیں، اس لیے میں اسی کو پریفرنس دیتی ہوں سپر اسٹور کو۔ تو ہم نے تقریباً شاپنگ کر لی ہے، تو آپ بھی ان ٹپس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کافی حد تک اپنے جو بجٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں وہ اس کو ضرور حل کر لیں گے، اور ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں گے، ٹینشن فری رہیں گے، تو ہی آپ ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دن بہ دن سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی آمدنی ہوتی نہیں ہے، اور خرچے جو ہیں کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی ایزیلی جو ہے وہ اپنے آمدنی کو خرچ سے بیلنس کر سکتے ہیں، تو اپنا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پرابلم سولو کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور ٹینشن فری رہیں۔ تو ہم لوگوں نے تو شاپنگ کر لی ہے، تو اب ہم کاؤنٹر پہ ہیں، تو بل پے کر کے تو ہم گھر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کا، ہیلپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت ساتھ دیتے ہیں۔